بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا تصور زمانہ قدیم کے اندر عجیب طرح سے تھا۔ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں کی طرح یہ بازار میں بکتی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ عورت کو گندگی کا ڈھیر سمجھتے تھے اور شیطان کی پڑیا سمجھتے تھے۔ میراث میں بھی اسے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلام نے ہر طرح سے عورت کا تحفظ کیا ہے۔ رومیوں کے ہاں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جس طرح جانور کا قتل کرنا، اسے استعمال کرنا انسان کے لیے جائز ہے، اسی طرح رومیوں کے ہاں عورت کا تصور بھی جانوروں کی طرح تھا کہ اسے انسان ہونے کی حیثیت ہی نہیں دی جاتی تھی کہ یہ بھی ایک انسان ہے۔ اور عرب کے پرانے معاشرے کو آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں تو عورت کو گھر کے اندر بیٹی کے پیدا ہو جانے کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ اسی لیے اس عار سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کو معاذ اللہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور یہودیوں کے ہاں بھی عورت کا تصور کوئی اچھا نہیں تھا، بلکہ یہودیوں میں اس بات پر کئی سال اختلاف چلتا رہا۔ دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے رہے کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ بعض یہودی اس بات پر مصر تھے کہ یہ انسان نما حیوان ہے، یہ صرف انسان ہے ہی نہیں، یہ صرف مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہندوازم کے اندر تو آپ جانتے ہیں آج بھی اس معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جہاں پر مرد کی میت جلائی جاتی ہے، اس کے نکاح میں آنے والی عورت کو بھی اس کے ساتھ جلایا جاتا ہے کہ اب مرد ختم تو عورت کو بھی جینے کا حق نہیں ہے۔ تو لہذا جہاں مرد کو اس کے شوہر کو جلایا جاتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، تو عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ ایسا بہیمانہ ان کے ساتھ تشدد ہوتا تھا کہ آج بھی عورت کو ایک اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ جب عورت مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ لگانا، اس سے کسی قسم کی بات چیت کرنا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، اس کے قریب لیٹنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں ان کے اندر منحوس سمجھی جاتی ہیں۔ عورت کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت منحوس ہے۔ آج جس نعرے کو لے کر، جس معاشرے کو دیکھ کر عورت آج میری مسلمان ماں اور میری مسلمان بہن اور بیٹی چوکوں اور چوراہوں پر نکل کر احتجاج کرنے لگی ہے، کبھی تصور کیا کہ ان کی بیک ورلڈ کیا ہے؟ ان کے پیچھے ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کی سوچ کیا ہے ایک عورت کے بارے میں؟ بھیڑیوں نے ایک مرتبہ جلوس نکالا کہ عورت کو، بکریوں کو آزادی دی جائے،
میری بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کنہوں نے جلوس نکالا؟ بھیڑیوں نے جلوس نکالا کہ بکریوں کو آزادی دی جائے۔ بکریاں بھی بڑی خوش ہوئیں کہ بھیڑیے ہمارے حق میں باہر نکل آئے ہیں۔ تو ان میں جو بوڑھی بکریاں تھیں نا، تو انہوں نے دوسری بکریوں کو سمجھایا کہ یہ جو دل فریب نعرے لگا رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دی جائے بکریوں کو، یہ دراصل تمہیں شکار کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ جدید تہذیب سے آشنا تھی، کہنے لگی نہیں، ہم باہر نکلیں گی، ہریالی ہوگی، جہاں چاہیں گی منہ مار کر کھائیں گی، پھر ہمیں گھومنے پھرنے کی کھلا اجازت ہوگی، جیسے مرضی چاہیں گی زندگی گزاریں گی۔ یہاں تو ہر وقت مالک نے ہمیں باندھ کر رکھا ہے، ہمارے لیے چارہ مخصوص لایا جاتا ہے، بس یوں کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پرانے بزرگوں یا اپنے پرانے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دی، اور پھر یوں ہی ہوا کہ وہ بکریاں جب باہر نکلی تو وہی بھیڑیے جو ان کے لیے آواز لگا رہے تھے، ان کا شکار کر کے ان کی ہڈیوں تک کو نوچ ڈالا۔ اور آج یہی عورت باہر نکل کر احتجاج کر رہی ہے، اور انہی کے دل فریب نعروں کے اوپر یہ سمجھتی ہے کہ میں گھر کے اندر ایک باندی جیسی زندگی گزار رہی ہوں، میں مظلوم ہوں، مجھے گھر کے اندر باندھ دیا گیا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتی میں گھر کے اندر بندھی ہوئی نہیں، میں گھر کے اندر ایک ملازمہ جیسی زندگی نہیں گزار رہی، بلکہ گھر کے اندر تو وہ ملکہ جیسی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اور آج کی یہ عورت سمجھ رہی ہے کہ میں باہر نکلوں گی، آزادی چاہتی ہے۔ کس چیز کی آزادی چاہتی ہے؟ سمجھ یہ بات نہیں آتی، آزادی کس چیز سے چاہتی ہے؟ شوہر سے آزادی چاہتی ہے؟ تو پھر تو یہ عورت ایک مرد کو چھوڑ کر سینکڑوں مردوں کو اپنے جسم کے اوپر اختیار دے رہی ہے، یہ پھر کیسی آزادی ہوئی؟ پہلے اگر اس کا ایک مالک تھا تو اب پھر اس کے سینکڑوں جسم کے مالک بنیں گے۔ پہلے صرف گھر میں اپنے مرد کی نگاہوں کے سامنے تھی، اب جب باہر نکلے گی لازمی بات ہے کسی ہوٹل پر، کسی دکان پر، کسی بازار میں، شاپ پر، کہیں ایئر ہوسٹس یا کہیں فیکٹری کے اندر یہی کام کرے گی نا بھی۔ گھر میں تو مرد اس کے لیے اس کے سر کا تاج تھا، اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا ضامن تھا، چار دیواری کے اندر رہ کر وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ آج باہر نکلے گی کسی شاپ پر تو پھر صرف ایک مرد کی نگاہیں نہیں بلکہ سینکڑوں مردوں کی نگاہوں میں آئے گی۔ جب کسی فیکٹری کے اندر جائے گی تو پھر صرف ایک، پہلے تو گھر میں شوہر کو کھانا کھلانے کو اپنا سمجھتی تھی نا، وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، تم اپنا کھانا خود گرم کر لو، میں تمہیں کھانا نہیں بنا کر دے سکتی، تم بستر بھی اپنا خود گرم کر لو۔ یہ عجیب نعرے۔ مجھے بتائیں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، کیا کوئی باحیا عورت جو خاندانی نسل سے تعلق رکھتی ہو، ایک مسلم معاشرے کے اندر پلی اور بڑی ہو، وہ اس طرح کے نعرے لگا سکتی ہے کہ اپنا بستر تم خود گرم کر لو؟ اس کا مطلب تو یہ کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر، میرا بھائی، میرا باپ وہ کسی اور غیر عورت کو لے آ کر ان کے ساتھ زنا کرے اور مجھے اجازت دے، میں جہاں چاہوں پھروں۔ اور یہ مت سوچئے گا، ہم میں سے شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ تو چند عورتیں ہیں جو آواز لگا رہی ہیں۔ نہیں، جب بدبو پھیلتی ہے تو وہ صرف ایک تک محدود نہیں رہتی، جب گندگی پھیلتی ہے تو پھر یہ گندگی صرف ایک شہر تک، ایک علاقے تک محدود نہیں رہتی، پھر وہ جگہ جگہ پر پہنچتی ہے۔ اگر اس گندگی کو صاف نہ کیا جائے، اگر اس بدبو کو ختم نہ کیا جائے تو پھر وہ بدبو پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی بھائی؟
وہ گندگی پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی؟ پھیلتی ہے۔ اور پھر باقاعدہ اس کے پیچھے منصوبہ سازی ہے، صرف یہ نہیں کہ چند عورتیں نکل کر باہر احتجاج کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں پچھلے سالوں میں کتنی عورتیں تھیں، 5 تھیں، 10 تھیں، پھر بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 100 میں پہنچی، پھر سینکڑوں میں پہنچی، اب کہاں پہنچ رہی ہے؟ پہلے مخصوص علاقے میں تھا، اب کئی علاقوں میں شروع ہو گیا۔ ہمارے ایک ساتھی تو فرما رہے تھے یہ عورتیں وہ عورتیں ہیں جو بے نسل کی ہیں، لیکن ان کے دل فریب ناروں میں مبتلا ہو کر ہماری مسلم معاشرے کی عورتیں بھی ان کے ناروں میں مبتلا ہو کر وہ بھی اس طرح کے احتجاج میں اور اس طرح کی باتوں میں ملوث ہو کر وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی آزادی دی جائے۔ تو اسلام میں آنے سے پہلے عورت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی، عورت کو احترام دیا، اسے ذلت کی پستیوں سے نکال کر، ذلت کی دلدل سے نکال کر اوج ثریا پر پہنچایا ہے اسے۔ جہاں پر عورت کو نحوست اور عورت کو گندگی کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا، وہاں پر عورت کی پرورش کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا مقام فرمایا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے اور اچھی تربیت کرتا ہے ان کی، انہیں پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے اور پھر اس کے نکاح اچھی جگہ پر کر دیتا ہے، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ مقام دیا عورت کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی عزت اور ان کو مقام اور عزت اور احترام سکھلایا ہے۔ جس معاشرے کے اندر عورت کو حیوان سمجھا جاتا تھا، وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ تیری ماں ہے، کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے تو اس کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ تو ماں کی طرف عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھ، اللہ رب العزت تجھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی بہن کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر، بہن کا مقام دیا اسے۔ ایک جنگ کے موقع کے اوپر حضرت شیمہ گرفتار ہو کر آ گئی، صحابہ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے نبی سے ملوا دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ بھی بڑے حیران کہ ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہے نہیں اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، قیدیوں میں ایک عورت ہے جو یہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ اس عورت کو۔ اسلام میں، تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیمہ داخل ہوئیں اور اندر آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت شیمہ کو دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ شیمہ، تم آج اپنے بھائی کے پاس آ رہی ہو تو اس حال میں نہیں آؤ گی۔ اپنی کملی والی چادر اتاری اور نیچے بچھائی، فرمایا کہ شیمہ اپنے محبوب نبی اپنے بھائی کے چادر کے اوپر چل کر آؤ۔ مقام دیا، عزت دی اور پھر شیمہ کو آزاد فرمایا، فرمایا بہن میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ بہن نے کہا اگر بھائی ہے نا تو پھر آپ نے مجھے آزاد کیا، پھر مجھے نہ آزاد فرمائے، میرے سارے قبیلے کو ہی آزاد فرما دے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی رعایت رکھتے ہوئے جتنے قیدی ان کے ساتھ آئے تھے حضرت شیمہ کی درخواست کے اوپر سب کو آزاد فرما دیا۔ کیا مقام دیا ہے، عزت، کیا عزت دی ہے معاشرے نے، اسلام کے معاشرے نے۔
اور آج عورت سمجھتی ہے کہ مجھے اسلام نے مجھ سے عزت چھینی ہے. اسلام نے تو آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے تو آپ کو مقام دیا ہے. یہ جو آج ہم سمجھتی ہیں کہ ہم باہر نکلیں گی پھر ہمارا جسم ہماری مرضی. آپ کا جسم آپ کا کہاں ہے؟ اگر آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی چلتی ہے، تو پھر اپنے جسم کو بڑھاپے سے روک کر دکھاؤ نا. جس حسن نسوانی کے اوپر تم بڑی اتراتی پھرتی ہو کہ میں خوبصورت ہوں، جب تو بوڑھی ہو جائے گی تو تجھے منہ لگانے کے لیے بھی قابل کوئی نہیں ہوگا، پھر تیری طرف دیکھنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوتا. میرا جسم میری مرضی، پھر تیرے جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان جسم کو روک کے دکھاؤ. یہ جسم کس کا ہے بھئی؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، ہمارا جسم مرضی کس کی؟ اللہ کی مرضی. اگر تم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھتی ہو، تو پھر دیکھنا تو اللہ کی باندی ہے، تو اللہ کی بندی ہے. تجھے یہ نعرہ زیب نہیں دیتا تھا. کاش تو نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو دیکھا ہوتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، دنیا کی بہترین عورت کون سی عورت ہے؟ دنیا کی بہترین عورت کون سی عورت ہے؟ سب صحابہ نے اپنا اپنا جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صحابہ سے سوال پوچھا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی عورت ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ دنیا کی بہترین وہ عورت ہے جس کو نہ کسی مرد نے دیکھا ہو، نہ اس نے کسی مرد کو دیکھا ہو. نہ اسے کسی مرد نے دیکھا ہو، نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو. دنیا کی وہ بہترین عورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے مجلس میں پہنچے. یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی بتلاؤ دنیا کی بہترین عورت کون سی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا کی وہ عورت بہترین عورت ہے کہ جسے کسی غیر محرم مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ اس نے یعنی اس عورت نے نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو. میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بتلاؤ تو صحیح یہ جواب کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی لخت جگر فاطمہ کا جواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے. فرمایا ہاں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جواب میری بیٹی ہی دے سکتی ہے. کاش میرے جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ہو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سیرت ہی دیکھ لی ہوتی. تم تو فاطمہ کا نام لیوا ہو، تم تو عائشہ اور صدیقہ، حفصہ اور ام کلثوم کی بیٹیاں ہو، تمہیں ان کی سیرت اپنانی چاہیے تھی. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، اتنی دیر میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی داخل ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پردہ کر لو. ہم نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مکتوم تو آنکھوں سے نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، پھر پردہ کس چیز کا؟ فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم تو اسے دیکھ رہی ہو، تم تو اسے دیکھ رہی ہو، لہذا تمہارے لیے پردہ بھی ضروری. تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو. اور قرآن اسی بات کی تعلیم دیتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے، ہاں یا تو تم دعویٰ کرو ہم ایمان والی نہیں ہیں، پھر ہمارا تمہارے ساتھ تعلق نہیں. اور اگر تمہارا دعویٰ ہے ہم مسلمان عورتیں ہیں، اگر تمہارا دعویٰ ہے ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی کی امتی ہیں، تو پھر تمہیں یہ دعویٰ نہیں سجتا ہے، پھر تمہارا دعویٰ یہ غلط دعویٰ ہے. عجیب بات ہے
کہتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں مردوں کو کہتے تم کلر، تم ہمارے قاتل ہو، تم ہمارے ریپر ہو۔ اور بھائی گھر شوہر تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے تو گھر کے باہر کے مردوں کے پاس جب تم ان کی ہوس کو پورا کرو گی تو پھر وہ مرد تمہارے ریپر نہیں ہے، وہ تمہاری عزتوں کو لوٹ کر لے جائیں، تمہارے جسموں کے اوپر بھیڑیوں جیسے دانت گاڑ کر تمہارے جسموں کو لہولہان کر دیں، وہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے آزادی ہے۔ اور مرد تمہارے حقوق کو پورا کرے، تیرے لیے کھانے کا انتظام کرے، تجھے شہزادیوں جیسی زندگی دے، تجھے ملکہ جیسی زندگی دے، اور تم کہتی ہو کہ یہ کلر ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یا تو کہہ دو نا پھر مومنات میں سے ہیں ہی نہیں ہم، لیکن لبادہ ایمان کا اوڑھ رکھا ہو، لبادہ ایمان کا اوڑھ رکھا ہو، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی ہو، اور پھر کہیں اس طرح کے دعوے نہیں۔ اسی لیے تو قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھنا، صرف مردوں کو حکم نہیں۔ اور ہم تو سر عام چوکوں اور چوراہوں کے اوپر آ کے احتجاج کر رہی ہیں۔ احتجاج کس چیز کا احتجاج؟ ہمارا جسم، ہماری مرضی۔ یغضضن من ابصارہم ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے عیاں بھی نہیں کرنا، ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنے چہروں کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر کپڑا لپیٹ کر رکھنا۔ شریعت کی تعلیمات تو دیکھیے نا۔ اصل میں بات یہی ہے کہ ہم نے شریعت اسلام کے اصولوں کو سمجھا ہی نہیں، اور میں تو حقیقت کہوں گا کہ اس کے پیچھے جو پروپیگنڈا ہے یہ تو استعمال ہونے والی عورتیں ہیں، یہ تو جال ہیں۔ در حقیقت وہ یہود و نصارہ کا پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کے اندر دراڑیں پیدا کر کے ہمارے فیملی سسٹم کو اور ہماری نوجوان بچے اور بچیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ ان کے فیملی سسٹم تباہ ہوئے کہ ایک ہی گھر کے اندر جہاں شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ گرل فرینڈ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے، اس کو روک نہیں سکتے۔ باپ کی موجودگی میں بیٹی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کے سامنے بدکاری کرتی ہے۔ ان کی عدالتوں کے اندر ایسے قوانین نہیں ہیں کہ جن قوانین کے تحت وہ اپنی بچیوں کو روک سکے۔ 3-4 دن پہلے ساجد کے پاس ایک وکیل صاحب ملنے کے لیے آئے، شیخو پورہ کے سے، مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں کسی غیر ملک کی بات نہیں کر رہا، اپنے اس مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پروفیسر سے مجھے ملاقات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے کہ آج اس معاشرے کے اندر جو عریانی اور فحاشی غیر مسلم طبقے سے ہمارے اندر پھیل رہی ہے، اس کی مثال دینے سے آج میں قاصر ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اسٹوڈنٹ بچیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ غیر محرم لڑکوں کے ساتھ دوستیاں، گپ شپ اور جو چاہے کرتے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان بچیوں کو روک سکیں۔ کہتے ہیں ہمارے سکول کے اندر، کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے تو یونیورسٹی میں ایک بچی آئی، اب جب چھٹی ہوتی وہ بنتی سنورتی، اچھا لباس پہنتی، میک اپ شیک اپ کر کے باہر نکل جاتی۔ اب ہمیں بڑا تجسس ہوا کہ ایک بچی ہے، پڑھنے والی ہے، اور یہاں پر رہتی نہ ماں ہے نہ باپ ہیں، یہاں بھائی بہن بھی نہیں ہے، پھر یہ جاتی کہاں پر ہے؟ بدکاریوں کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو ہم نے اس بچی کو ایک دن ڈانٹ دیا۔ اب بچی کو ڈانٹا تو اس نے اپنے ماں باپ کو بلوا لیا، اور ماں باپ آگے کہنے لگے سر جی آپ کا کام صرف پڑھانا ہے، ہماری بچی اس کے علاوہ جو کچھ کرتی پھرے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہماری بچی کو آپ ڈانٹیں۔ ہم کس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں؟ اور یہی وہ بچیاں پھر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا شروع کر دیتی کہ ہمیں معاشرے کے اندر عزت نہیں دی جاتی، مقام نہیں دیا جاتا، وقار نہیں دی جاتی۔ بھئی اسلام سے بڑھ کر مقام کس نے دیا ہے تمہیں؟ اسلام سے بڑھ کر عزت کس نے دی ہے تمہیں؟ کاش تم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھتی تو صحیح نا۔ ہاتھوں پہ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھوں کے اوپر زخمی آبلے پڑے ہوئے ہیں، جسموں کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا، فرمایا فاطمہ جاؤ اپنے ابا جی سے کچھ مانگ لو، کوئی خادم ہی مل جائے۔ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا پتہ چلا، فرمایا فاطمہ تمہیں خادم سے زیادہ اعلیٰ چیز بتلاؤں؟ یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ مقام تو دیکھیے، مرتبہ تو دیکھیے نا۔ وفات کے وقت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتی ہیں، بلوایا اور فرمایا کہ عجم کی عورتیں جب فوت ہو جاتی ہیں، یعنی اس وقت عجم کے اندر بھی پردے کا اتنا ماحول تھا کہ ان کے اوپر جو چارپائی ان کی بنائی جاتی تھی اس کی چاروں طرف سے اس طرح لکڑیاں لگا کے اس طرح اس کو ڈھانپ دیا جاتا تھا، پھر اوپر چادر ڈالی جاتی تھی تاکہ میت کے جسم کے اوپر بھی غیر محرم مردوں کی نگاہیں نہ پڑیں۔ فرمایا جب میں مر جاؤں تو غسل مجھے تم نے دینا ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ میں جب مر جاؤں مجھے غسل دینا ہے، غسل تم نے دینا ہے۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے کہ غسل دینے والی حضرت اسماء بنت عمیس ہیں اور پانی پکڑانے والے خود شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تاکہ کوئی غیر محرم نہ مرد پانی پکڑانے میں شامل ہے اور نہ غسل دینے میں کوئی غیر محرم مرد شامل ہے۔ جب غسل دے دیا اور ساتھ یہ بھی وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ غیر محرم مرد کا میری میت کے اوپر نگاہ نہ پڑ جائے کہ کس حیت کی تھیں۔ ہے کاش وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تو دیکھی ہوتی نا کہ مرتے مرتے کیسی وصیت فرما رہی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزریں گی اس وقت بھی تمام انسانوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ایسی حیا والی اور پاکیزہ عورتیں۔ صحابیات فرماتی ہیں کہ جب اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا تو اس وقت ہم بازاروں کے اندر یا گلیوں کے اندر جب نکلا کرتی تھی تو اس طرح نہیں نکلا کرتی تھی کہ روڈوں کے اوپر چوک چوراہوں کے اندر سے گزر رہی ہوں، بلکہ ہم کوشش کیا کرتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے گزرا کرتے تھے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ حیا سکھلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے ان کا۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو نہر میں ایک ان کو سیب ملا، سیب۔ انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اب جب کھا لیا بھوک کی وجہ سے تو بعد میں احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں سیب کس کا تھا۔ میں نے تو کسی سے پوچھا بھی نہیں، ایسے ہی اٹھا کے کھا لیا۔ آج تو ہم وہ گنے کے ٹریکٹر ٹرالیاں جاری ہوتے ہیں نا، جو بچے خوب کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی خدا را سمجھایا کرو یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بڑے بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا نقصان بھی بچوں کا ہوتا ہے اور ان کا مالک کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک سیب اٹھا کے کھا لیا اور دل کے اندر وہ بھی نہر کے اندر بہہ کے آ رہا تھا، تو دل کے اندر خیال گزرا، او ہو یہ تو سیب میں نے بغیر مالک کی اجازت کے کھا لیا ہے، تو مجھے تو مالک سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ تو جس طرف سے پانی بہ رہا تھا اس طرف سے چل پڑے کہ شاید راستے میں کسی کا باغ ہوگا، تو جاتے جاتے دیکھا کہ ایک جگہ باغ ہے۔ مالک کے پاس پہنچے، جی میں نے ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا، وہ نہر کے اندر بہ کر آ رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھا لیا، میں آپ سے معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کروا دیجیے۔ مالک کی نگاہیں بھی دو رس تھیں، کہنے لگے اب دل کے اندر کہا، سوچا اور پھر کہا کہ میں تمہیں معاف کروں گا لیکن ایک شرط پر معاف کروں گا، وہ شرط یہ ہے کہ 10 سال تک تمہیں اس باغ کی نگرانی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا سیب معاف کروانا ہے، یہاں معاف کروا دوں کل قیامت کے دن تو بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا کہا ٹھیک ہے میں 10 سال تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے باغ کی خدمت کروں گا۔ اب 10 سال تک ان کے باغ کی نگرانی کرتے رہے۔ اب جب 10 سال پورے ہوئے کہا اب تو مجھے معاف کر دو، پر میں ایک شرط اور بھی ہے۔ کہا جی کیا شرط ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، بدصورت بھی ہے، میری اس بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔
اب پریشان ہوئے کہ 10 سال تو یہ خدمت تھی ہی صحیح، اب ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کہ جو آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، شکل بھی بدصورت، ایسی عورت کے ساتھ پھر پوری زندگی نبھانا بھی ہے۔ لیکن دل کے اندر احساس تھا، کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اب جب نکاح ہو گیا، بیوی کے پاس گئے تو وہ تو ماشاءاللہ چاند جیسی حسین، زبان سے بولنے والی اور کانوں سے سننے والی، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، تو بڑے حیران ہوئے، واپس آ گئے کہ یہ تو میری بیوی نہیں۔ تو اپنے سسر جی کے پاس پہنچے، سسر جی یہ تو میری بیوی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کو آپ لے کر آ گئے ہیں۔ فرمایا تمہاری ہی بیوی ہے، میری ہی بیٹی ہے۔ بھئی آپ نے تو کہا تھا وہ کانوں سے گونگی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے بولتی نہیں ہے، یہ تو دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور آپ فرما رہے تھے نہیں؟ میں نے سچ کہا تھا، تو نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کاش میرا یہ پیغام ان بچیوں تک پہنچتا، وہ ہماری ہی مائیں اور ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی وہ بہنیں ہیں۔ کاش ان تک یہ پیغام پہنچتا کہ عورت کا حسن کس چیز کے اندر ہے۔ عورت کا حسن اس کی حیا کے اندر ہے۔ عورت کا حسن اس کا صرف ظاہری حسن نہیں ہوا کرتا، اس کی پاکیزگی کے اندر ہے۔ وگرنہ پھر یاد رکھو قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پھر خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پھر خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر تم پاکیزہ تو تمہارے آنے والے نکاح کے اندر شوہر بھی پاکیزہ ہوں گے، اور اگر تم بے حیائی پر اتر آئیں اور غلط راستہ اختیار کر لیا تو پھر یاد رکھو تمہاری زندگی دنیا کے اندر بھی برباد ہوگی، اور کل قیامت کے دن تو برباد ہوگی ہی ہوگی۔ تم نے سمجھا نہیں، پھر آپ ہی سمجھا دیجئے۔ کہا میں نے جو کہا تھا نا کہ تمہاری بیوی آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ آج تک ان آنکھوں نے کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ آج تک ان آنکھوں نے غیر محرم مرد کی طرف نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ جو میں نے کہا کہ کانوں سے بہری ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک کسی غیر محرم مرد کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پہنچی۔ ہاں، اور زبان سے گونگی ہے، میں نے کہا تھا کہ کبھی اس کی زبان سے کوئی برے الفاظ نہیں نکلے، جب بھی تم سنو گے اس کی زبان پر قرآن اور اللہ کا ذکر سنو گے۔ ہاں، کبھی مسلم معاشرے میں ایسی بھی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ سلطان ٹیپو جس کا نام آج ہم سنتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنا دے۔ ایک دن ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی۔ اماں سے کہنے لگے، اماں کافروں کے ساتھ میرا مقابلہ ہے اور کئی حملے کر چکا ہوں، اکیلا ہوں، میرے اپنے بھی میرے بیگانے بنے ہوئے ہیں، میں دو طرف کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں، باہر کے دشمن سے بھی اور اندر کے دشمن سے بھی لڑ رہا ہوں۔ ماں نے کہا، میرا بیٹا تو نے ماں کا دودھ پیا ہے، اور ماں بھی تیری ایسی ماں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب سے تجھے میں نے جنا ہے، زندگی میں صرف ایک بار میں نے تجھے ننگا دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے کبھی بھی تمہارے جسم کو ننگی حالت میں نہیں دیکھا۔ اماں وہ کیسے؟ فرمایا جس دن تو پیدا ہوا تھا تیرے جسم کو میں نے صرف اس دن ننگا دیکھا، اس کے بعد جب بھی تجھے میں نے نہلایا ہے تیرے جسم کے اوپر کپڑا ڈال کے تجھے نہلایا ہے۔ کبھی مائیں ایسی بھی ہوا کرتی تھی، میری ماں سن تو صحیح، کبھی ماں ایسے پھر سلطان ٹیپو جنا کرتی تھی۔ ہاں، تو ابو زرعہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، جسے 1,00,000 حدیثیں، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور کسی بات پہ تلخی ہوئی تو شوہر نے کہہ دیا، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئی تو تمہیں طلاق۔ اب بعد میں سب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیوی بھی سوچنے لگی، شوہر بھی سوچنے لگے، بات تو غلط ہو گئی، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے، چلتے ہیں ابو زرعہ سے پوچھتے ہیں۔ تو استاد جی کے پاس گئے
تو سر جی میں نے یوں قسم کو مشروط کیا ہے، طلاق کو مشروط کیا ہے، کیا آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے بھائی تم جاؤ خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، تمہارے استاد کو 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح کہ تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ماں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خود یہ ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے جو والد صاحب مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب پیدا ہوئے بولتے ساتھ ہی انہیں قرآن کا ایک پاؤ حفظ یاد تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ پیدا ہوتے ہی آپ کو قرآن کا یہ ایک پاؤ ربو آپ کو یاد ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے پیچھے؟ کہنے لگے کہ میری اماں کو بھی قرآن کا صرف ایک پاؤ یہی یاد تھا، میں جب پیٹ کے اندر تھا میری ماں مجھے بتلاتی ہے کہ میں ہر وقت وہی تلاوت کرتی رہتی تھی، اس کا اثر یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے میرے سینے میں اس قرآن کو منتقل فرما دیا۔ کبھی مائیں اور بہنیں ہماری ایسی بھی ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے، ہمارے مسلم معاشرے کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے احتجاج اس بات کا ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے مجھے عزت نہیں دی گئی، میرا جسم میری مرضی، میں جہاں چاہوں پھروں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھائی تیرا مان ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے شوہر تیرے سر کا تاج ہے، تیری حفاظت کا ذمہ دار ہے، وہ تیرے لیے باہر سے کما کر تجھے کھلاتا ہے، تجھے لباس لے کر لیتا ہے، تیرے کھانے پینے کی تیری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور جب تو باہر نکلے گی، یہاں تو تیرا شوہر تھا، تیرا باپ تھا، تیرے بھائی تھے، اور باہر نکلے گی کون ہے تیرا بھائی، کون ہے تیرا باپ جو تیرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے، کون ہے جو تیرا شوہر جو تیرے لیے سر کا تاج بنے، وہ تو تجھے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینے والے ہیں۔ یہ عورت جو باہر نکلنا چاہتی ہے، کبھی دیکھا ہے ان کو؟ یہ جہازوں کے اندر ایئر ہوسٹس جو اپنے گھر میں صرف اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں تجھے کھلا نہیں سکتی، تم کھانا اپنا خود گرم کر لو، تو وہی ٹرین اٹھا کے کبھی اس کسٹمر کے پاس، کبھی اس کسٹمر کے پاس، کبھی اس سواری کے پاس، کبھی اس سواری کے پاس۔ وہ کہتے نہیں جی مجھے پیپسی نہیں چاہیے، مجھے کوکا کولا چاہیے، کوئی کہتا جی مجھے کوکا کولا نہیں چاہیے، مجھے فلاں بوتل چاہیے۔ یہ آزادی چاہتی ہیں یہ عورتیں۔ خدا کے لیے شاید آپ سمجھ لیں کہ یہ شاید ہمارے گاؤں اور ہمارے معاشرے اور ہمارے اس ماحول تک یہ آگ نہیں پہنچی، لیکن یاد رکھیے جہاں اور آگے پہنچ چکی ہیں یہ آگ بھی پہنچنے ہی والی ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہ روکا اور ہم نے آج اپنی بچیوں کی ایسی تربیت اور اپنی بچیوں کو یہ بات نہ سمجھائی، خدا را آج نہیں تو کل ہماری بچیاں ان جالوں کے اندر پھنس کر وہ بھی اسی طرح روڈوں کے اوپر نکلنے والی ہوں گی۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس سن لیا بس اس کو آواز نکال کر باہر پھینک دے۔ آج جو معاشرہ ہے، کیونکہ عورتیں مسجد میں تو آتی نہیں ہیں، ہمارے ایک نمازی نے کئی مرتبہ زور بھی لگایا کہ آپ اور مسجدوں میں جمعے کے بیان میں تو کم از کم عورت کے لیے انتظام کر لیں، آپ کے بیان سے چلیں عورتوں کو فائدہ ہو جائے۔ عورتیں تو آتی نہیں۔ اب یہ موبائل کا فتنہ ہے، گھر میں کون سا مجھے بتا سکتے ہیں کوئی ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر موبائل کا فتنہ نہ ہو؟ عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس موبائل ہیں، اور انہی ذرائع کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں یہ فتنے۔ دین کی بات تو بہت کم، دنیا کی باتیں اور فتنے اور فسادات بہت زیادہ ہیں۔ اب ذرا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، حدیث کا صرف ایک ٹکڑا سناؤں گا کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں تک اتر رہے ہیں، فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں تک اسی طرح اترتے دیکھ رہا ہوں، اور دھڑا دھڑ فتنے اتر رہے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ فحش گوئی، بے حیائی تو عام ہو رہی ہے، خدا مجھے معاف کیجئے گا۔ آج ہم اپنی بچیوں کے، اپنے گھروں کے اندر رہنے والے شادیوں کے موقعوں کے اوپر یا عام
جو ہمارے گھروں میں یہ جو ہوتی ہیں تقریبات، ان میں لباس دیکھ لیا کریں اپنی بچیوں کے اور اپنے گھر والوں کے۔ فحش گوئی مرد ہیں یا عورتیں ہیں، فحش گوئی عام ہو چکی ہے، بیٹھیں گے اکٹھے، فحش گوئی کے علاوہ اور کوئی گفتگو ہی نہیں، گندی گفتگو، گندی باتیں، یہ ٹک ٹاک کی بیماری، خدا محفوظ فرمائے ہمارے بچوں کو، اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے خدا را، یہ بہت بڑا فتنہ، خدا را سمجھیے بہت بڑا فتنہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے اس کے اوپر، اور ہمارے مسلم معاشرے میں اگر سکول میں پڑھانے والے اساتذہ اور پرنسپل حضرات بیٹھے تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جب تقریبات ہوتی ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تقریبات میں نچایا جاتا ہے، ان بچیوں سے وہ ڈانس کروائے جاتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہا بھی جاتا ہے ہماری بچی نے بڑا خوبصورت ڈانس کیا اس کے اوپر، اس نے ہماری آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا، ہماری بچیوں نے، بھائی ویلکم کروانے کے لیے بچیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ بن رہا ہے، خدا را اب بھی سمجھ جائیے وقت ہے جب سانسیں بند ہو گئی اور کل ہم اپنے ہی انہی بچوں کے اوپر آنسو بہائیں گے تو پھر ہمارے لیے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہوں گے رونے کے لیے۔ یہ فحاشی اور اوریانی، اور ہماری اللہ محفوظ فرمائے حکومتوں نے کیا کرنا ہے؟ حکومت تو اجازت دے رہی ہے جی جیسے مرضی چاہیں احتجاج کریں، ان کی مرضی ہے۔ عورتیں بھی آ کر اب تو وہ شوز پہ کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے، ہم جو چاہیں کرتے پھر۔ عورت کے اختیار دیا گیا ہے؟ نہیں، ہمارا یہ مسلم معاشرہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے گلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے، ہمارے گلے کے اندر اللہ کی بندگی کا پٹا ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں، جو نہ نبی کو مانتے ہیں، جو در در پہ جھکتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، جو گائے کے پیشاب پینے والے، ہم وہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم خدا کو ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے امتی ہیں۔ تو جب امتی ہو تو پھر امتی بن کر رہو، اپنے گلے سے نبی کی غلامی کا پٹا نہ نکالو، اپنے گلے سے اللہ کی بندگی کا پٹا نہ نکالو، اور جس دن یہ پٹا نکل گیا یاد رکھیے پھر تمہارے لیے کوئی اور دروازہ نہیں رب کے دروازے کے سوا۔ تو ہمیں اس کے لیے آنا پڑے گا اور اپنے اس معاشرے کو بدلنا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی، اگر آج نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ آگ ہمارے گھروں میں پہنچے گی، اور اس کو پہنچنے سے پہلے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔